الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین پر ہو جاؤ۔ تو انہیں ان کے رب نے وحی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد زمین میں بسائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میں نے جو عذاب کا حکم سنایا ہے اس سے خوف کرے۔ ان دو آیتوں میں مسلمانوں کے لیے بڑی ہی تسلی بخش بات بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ تسلی دی گئی ہے کہ انبیاء اکرام کے سامنے ملک سے باہر کرنا، زمین سے نکال دینا اور تکلیف دے کر کے پریشان کر کے ان کے گھروں سے باہر نکال کر پریشان کرنا، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں اور ایک دو نہیں بے شمار انبیاء اکرام کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ پیش آ چکا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام قرآن پاک میں ان کے بارے میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے تعلق سے بھی قرآن پاک میں ہے، اور دیگر بہت سارے انبیاء اکرام ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے جب اپنی اپنی امتوں کے پاس پہنچے تو ان کی امت کے جابر، سرکش اور جن کے دل سیاہ ہو گئے تھے وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں، کابینہ لگاتے ہیں اور یہ طے ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے، اور اگر یہ اب ہمارے ملک سے باہر نکلنا نہیں چاہتے تو پھر یہ ہمارے مذہبی بھائی بن جائیں، ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیں، تب یہ ہمارے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ تو آج ہم لوگوں کے سامنے جو ماحول پیدا کیا گیا ہے اور ایک طریقے سے اشتعال انگیز بیانات دے کر کے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے اور قرآن پاک پر، رسول اعظم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر طرح طرح کے اعتراضات کر کے مسلم قوم کے ایک ایک بچے کے جذبات کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے اور انہیں لڑائی پر اور گھر سے باہر نکلنے پر، اعتراض کرنے پر، احتجاج کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے آباء و اجداد اور ہم جن نبیوں کو مانتے ہیں، جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی رسالت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، ان نبیوں کے سامنے یہ ساری باتیں آ چکی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبیوں کی کیا ہی پیاری مدد فرمائی ہے کہ جنہوں نے حضرت شعیب کو کہا ہماری زمین سے باہر نکل جاؤ یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ، اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے مذہبی بھائی بن کر کے رہو۔ حضرت شعیب نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور اللہ نے ان کی اس طرح مدد فرمائی کہ ملک سے جو انہیں نکالنے والے تھے انہیں ملک سے باہر کر دیا، اور ملک میں حضرت شعیب کا ایسا عالی شان مکان تعمیر کروا دیا اور ان کی ہیبت و عظمت کو لوگوں کے درمیان اس طرح بٹھا دیا کہ جو کل تک انہیں غلط کہتے تھے آج وہی ان کی رسالت و نبوت کا کلمہ پڑھنے لگے، اور جو
ان کی حمایت میں لگے رہتے تھے، آج ان کی مخالفت میں وہ لوگ اتر آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں تو بڑی مشقتیں آپ نے برداشت کی، بڑی ہی پریشانیاں آپ نے اٹھائی۔ جب فرعون کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کے گئے، اللہ نے موسیٰ کو بھیجا، ان کے بھائی ہارون کو بھیجا کہ جاؤ فرعون سے نرم گفتگو کرنا، تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے بھی موسیٰ کے ساتھ یہی سلوک کیا کہ یا تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ یا تو ہم تمہیں اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک سے باہر نکالنے والوں کو تو دریائے نیل میں غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ کی ہیبت و عظمت کو بنی اسرائیل میں اس طرح پیوست کر دی، اس طرح ان کے دلوں میں موسیٰ کا خوف بٹھا دیا کہ آج تک حضرت موسیٰ کی اہمیت اور عظمت ہے، اور فرعون اور اس کے جابر لشکر کو آج بھی دنیا برائی کے ساتھ یاد کرتی ہے، لعنت کے ساتھ، ملامت کے ساتھ ان کو یاد کرتی ہے۔ تو جب جب نبیوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے پاس وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ یہ وحی بھیجی کہ اے ہمارے رسول، اے ہمارے نبی، آپ پریشان نہ ہو، جو لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں عن قریب ہم انہی ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، ہم انہی ظالموں کو برباد کر دیں گے، اور آپ کا نام لینے والے تو قیامت تک باقی رہیں گے، لیکن ظالموں کا نام لینے والا ان کی زندگی کے بعد کوئی موجود نہیں ہوگا، اور اگر کوئی انہیں یاد بھی کرے گا تو لعنت و ملامت کے ساتھ یاد کرے گا، عزت و احترام کے ساتھ انہیں کوئی بھی یاد نہیں کرے گا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، اور آخری میں جن لوگوں کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کا مرتبہ تو بڑا ہی عظیم، بڑا ہی بلند ہے۔ ہم عام لوگوں کی اگر بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں سے اس طرح مدد کا وعدہ فرمایا ہے، ان لوگوں کا کردار، ان لوگوں کے اقوال، ان لوگوں کے عادات اور ان لوگوں کے اطوار کیسے ہونے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہاں پر نشانی بیان فرما دی ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہمارے نبیوں کو ملک سے باہر بھگانے کا مشورہ کریں، ہم ان کو نیست و نابود فرما دیں گے۔ اللہ کے نبیوں کی تو بڑی ہی شان ہے۔ ہم اپنی امتی اور ہم عام لوگوں کی بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں کے لیے، اگر عام لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ہیبت، ان کی عظمت اور ان کا دبدبہ اغیار کے دلوں میں بیٹھے، تو اللہ نے یہاں پر نشانی بیان فرما دی، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یعنی یہ ہم ملک سے جو ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور بھگا دیں گے، اور ایمان والوں کو بچا لیں گے، ایمان والوں کو ملک میں بسائیں گے، اور ان کی زمین، ان کی جائیداد، ان کی کھیتیاں اور ان کے مال و دولت کی ہم حفاظت کریں گے۔ تو یہ سارا وعدہ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈریں اور میرے عذاب کے وعدے سے خوف کھائیں، اور میں نے جو ان کو طرح طرح کے عذابوں سے ڈرایا ہے ان عذابوں سے وہ ڈریں۔ تو جو اس طرح میرے عذاب سے اور میرے حضور حساب و کتاب کے دن کھڑے ہونے سے ڈرے گا، میں ایسے لوگوں کو ملک میں مکان عطا کروں گا، زمین عطا کروں گا، اور ایسے لوگوں کی ہیبت و عظمت کو دشمنان قوم کے دلوں میں پیوست کروں گا، اور ایسے لوگوں کی عزت کو اور وقار کو بڑھاؤں گا۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستوں اور پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہم کو ایک بڑی ہی پیاری بات سمجھ میں آتی ہے، ذالک لمن خاف مقامی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے عظمتیں ان کے لیے ہوں گی جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے۔ ذالک لمن خاف مقامی، عزت و رفعت کے تاج کو ان کے سروں پر سجایا جائے گا جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ ملک میں بادشاہت انہیں عطا کی جائے گی جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ عزتوں کا صحرا ان کے ماتھے کا جھومر بنایا جائے گا جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں۔
اور گھبراتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی کا ایک سرسری جائزہ لیں تو پھر ہماری زندگی میں خوف خدا اور اللہ کے ڈر جیسی کوئی چیز بھی آج ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ خوف خدا آخر کہتے کس کو ہے؟ تو ہم بزرگان دین کی جب سیرت اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور بزرگان دین کے واقعات کو جب پڑھتے ہیں تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خوف خدا کس کو کہتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص بہت ہی پیارے طریقے سے مسجد نبوی میں آ کر عبادتیں کرتا تھا۔ فاروق اعظم اس کی عبادت کو دیکھ کر کے بسا اوقات رشک کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کیا ہی پیارا اور نیک بندہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں اتنا مگن اور اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے کہ عبادت کے وقت یہ کسی دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص کا مسجد میں آنا بند ہو جاتا ہے۔ سردی کا موسم ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے دیگر ساتھیوں سے عرض کرتے ہیں کہ ایک شخص جو مسجد نبوی میں فلاں کونے میں بہت ہی دل لگا کر کے عبادتیں کرتا تھا، بہت دن ہو گئے وہ شخص مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں امیر المومنین اس شخص کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم تھوڑا سا غصہ ہوتے ہیں، ناراضگی ظاہر کرتے ہیں کہ اتنے پیارے اور عبادت گزار شخص کا جب انتقال ہو گیا تو تم لوگوں نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین آپ تھکے ہوتے ہیں، سلطنت کے بوجھ تلے آپ اتنا تھک جاتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں جب آپ آرام کر رہے تھے اور اس کے انتقال کی خبریں ہمارے پاس آئی تو ہم لوگوں نے آپ کو بیدار کرنا اور پریشان کرنا اچھا نہ سمجھا، اس لیے آپ کو اس واقعے کی ہم لوگوں نے خبر نہ دی۔ فاروق اعظم نے ان لوگوں سے کہا کہ چلو بہرحال اس نوجوان کے گھر مجھے لے کر کے چلو۔ اس کے گھر میں چل کے اس کے ماں باپ کو تسلی کے 2 لفظ بول آئے۔ وہ سارے لوگ اس گھر میں جاتے ہیں، اس کے ماں باپ سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کا نوجوان بیٹا جو صحت و توانائی میں بہتر تھا، تندرستی میں بھی اچھا تھا، اچانک اس کا انتقال کیسے ہو گیا؟ تب اس لڑکے کے ماں اور باپ نے فاروق اعظم کے سامنے پورے حالات رکھے۔ عرض کرتے ہیں امیر المومنین میرا بیٹا گھر سے نکلتا تھا مسجد نبوی کے لیے، نظر جھکا کر کے جاتا تھا اور مسجد نبوی سے عبادت کی بعد لوٹتا تھا تو نظر جھکا کر کے سیدھے گھر چلا آتا تھا۔ لیکن میرے گھر اور مسجد نبوی کے بیچ میں ایک حسین و جمیل عورت اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی جو میرے بیٹے پر فریفتہ تھی اور اس کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، مگر میرا بیٹا گھر سے نکلتا اس کی طرف توجہ بھی نہ کرتا، مسجد چلا جاتا اور وہاں سے آتا تو وہ پھر وہیں کھڑے ہوئے ملتی، لیکن میرا بیٹا اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اسی طرح کافی وقت گزر گیا۔ ایک مرتبہ میرے بیٹے نے نظر اٹھا کر کے اس عورت کو دیکھ لیا اور مسکرا کر کے آگے چلا گیا۔ یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا اور پھر کچھ دنوں کے بعد میرا بیٹا اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، اور کچھ دن گزرے جب عبادت کر کے میرا بیٹا مسجد نبوی سے لوٹ رہا تھا تو میرا بیٹا اس کے بلانے پر اس کے گھر کے اندر چلا گیا اور ایسے مقام پر ٹھہر گیا کہ اب ان دونوں کو گناہ سے روکنے والی کوئی بھی ذات وہاں پر موجود نہیں تھی۔ جب بالکل گناہ پر میرا بیٹا آمادہ ہونے والا تھا تو اس کے ذہن میں ایک آیت آتی ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اگر وہ شیطان کے قریب بھی ہوتے ہیں یا شیطان ان کے پاس سے ہو کر کے گزر جاتا ہے، تذکروا تو ان کو ہوش آ جاتا ہے اور ان کی نگاہیں کھل جاتی ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اور وہ گناہ سے باز ہو جاتے ہیں اور اللہ سے اپنے آپ میں معافی چاہتے ہیں اور اللہ کے خوف سے ان کا دل معمور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ میرے بیٹے کے ذہن میں جب یہ آیت آئی تو اچانک وہ چیخ مار کر کے گرا اور اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوچ کر گیا۔ فاروق اعظم اس واقعے کو سننے کے بعد اشک جاری کر دیتے ہیں اور ان کی نگاہوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ فاروق اعظم اس کے ماں اور اس کے باپ سے کہتے ہیں کہ مجھے اس نوجوان کی قبر پر لے کر کے چلو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں اس کی قبر میں جاتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آیت پڑھتے ہیں،
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو سورۃ الرحمن کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو لوگ ڈرتے ہیں اور اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینے سے جو لوگ ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو فاروق اعظم اس شخص کو قبر میں مخاطب کرتے ہوئے کھولتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نوجوان، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں بساتا ہے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا کرتا ہے۔ تو تیری موت بھی اللہ کے خوف سے ہوئی ہے، کیا اللہ نے تجھے 2 جنتیں عطا کی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، وہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی فاروق اعظم نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ نے تجھے 2 جنتیں عطا کی ہے یا نہیں کی ہے، اس نوجوان کی قبر چاک ہوتی ہے اور آواز آتی ہے، لقد آتانیہما ربی، لقد آتانیہما ربی، اے امیر المومنین، اللہ نے مجھے خوف کی وجہ سے 2 جنتیں عطا کر دی۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف، اور ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس طرح سے میرا خوف رکھو گے تو تم پر کبھی کوئی غالب نہیں آئے گا، تم زمانے پر غالب رہو گے۔ دوسری مثال اگر ہم دے دیں تو حضرت غوث العظم پیران پیر دستگیر، بچپن کے زمانے میں ماں نے چند اشرفیاں آپ کے بازو میں باندھ دیا اور کہا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں کا ایک قافلہ آتا ہے، ڈاکو پورے قافلے کو، جو غوث العظم جس قافلے میں ہوتے ہیں ان لوگوں کو لوٹ لیتا ہے، اور غوث العظم کو جان بوجھ کر کے ڈاکو لوگ چھوڑتے ہیں کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاس بھلا کیا مال و دولت ہوں گے۔ جب بہت دیر ہو جاتی ہے اور غوث العظم جس قافلے میں ہوتے ہیں ایک ایک فرد کو ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، تو اخیر میں ایک ڈاکو غوث العظم کے پاس بھی آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے اے بیٹے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو غوث العظم کہتے ہیں ہاں ہاں میرے پاس بھی ہے، اشرفیہ ہے، میرے فلاں جسم کے حصے میں وہ بندھی ہوئی ہے۔ تو وہ ڈاکو بڑا پریشان ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ چاہتا تو یہ کہہ دیتا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ڈاکو اپنے سردار کو بلا کر کے لاتا ہے، سردار آتا ہے غوث العظم سے عرض کرتا ہے کہ اے بیٹے تیرے پاس کوئی پیسہ اور روپیہ ہے؟ تو غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں ہاں میرے جسم کے فلاں حصے میں میری ماں نے چند اشرفیاں باندھی تھی اور حکم دیا تھا کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا، اس لیے تم جو کہہ رہے ہو تو میں کہتا ہوں میرے پاس دیکھو یہ چند اشرفیاں ہیں۔ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ جملے ان ڈاکوؤں کے لیے اتنے مؤثر ہوئے کہ ان ڈاکوؤں نے یہ عہد کر لیا کہ ہم لوگوں کو تو اللہ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اتنے بڑے ہیں، ہم بوڑھے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، لیکن ہم سے زیادہ خوف اس ایک چھوٹے سے بچے کے اندر ہے۔ اور ان ڈاکوؤں نے غوث العظم کے ہاتھ پر ایمان لانے کے بعد سارے ڈاکو کے اپنے کام کو چھوڑ دیا، اور جن سے مال ابھی تک ان لوگوں نے لوٹا تھا وہ سارے مال کو ان لوگوں کو واپس کر دیا، اور سب جنگل کی طرف دوڑ پڑے اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگ گئے۔ اور اس کے بعد ان میں سے بے شمار لوگ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ولایت کے منصب پر فائز ہو گئے۔ غوث العظم نے ایسے ڈاکوؤں کو بھی ولایت کے منصب پر پہنچا دیا۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں انہیں غالب کروں گا کہ جب میرا خوف ان کے دل میں بیٹھ جائے تو پھر وہ گناہ کا ایک بھی کام نہ کرے۔ میں انہیں بادشاہ بناؤں گا کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور ہر کام میں اس بات کا خیال رکھیں کہ مجھے اس کام کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ میں انہیں لوگوں پر غلبہ دوں گا اور انہیں لوگوں کے سامنے عزت و وقار عطا کروں گا جو لوگوں کے سامنے ہمیشہ اپنے رب کے فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور غلط بات کو کسی بھی طرح سے برداشت نہ کرے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم سبھی لوگوں کو بھی اللہ کا وہ خوف اختیار کرنا چاہیے کہ ہم جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں، مجلس میں ہوں، لوگوں کی بھیڑ میں ہوں، گھر کے کمرے میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیں یہ خیال نہیں بلکہ یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس صحابہ آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہمارا ذہن نمازوں میں متوجہ نہیں ہوتا، ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم یہ خیال کر کے نماز پڑھا کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نہیں کر پاتے تو یہ یقین کرا کرو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔
اور میرے بھائی یہ قرآن پاک کی بات ہے، اور قرآن پاک کا ایک ایک حرف وہ سچائی پر مبنی ہے، اور اس میں کبھی جھوٹ کی آمیزش معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتی۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ کلام اللہ پاک کا ہے، اور اللہ نے ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو اس کا خوف رکھ کر کے زندگی کے معمولات کو انجام دے، جو اس کا خوف رکھ کر کے صبح و شام کے مشاغل کو انجام دے، جو اس کا خوف رکھ کر کے مسجدوں کی طرف رغبت کرے، جو اس کا خوف رکھ کر کے لوگوں کی بھلائی کرے، لوگوں کی مدد کرے، جو اس کا خوف رکھ کر کے ماں باپ کی تیمارداری کرے، بڑوں کی عزت کرے، چھوٹوں پر شفقت برا ہاتھ پھیرے، جو اس کا خوف رکھ کر کے ریاکاری سے دور رہے، جو اس کا خوف رکھ کر کے دکھاوے سے دور رہے، جو اس کا خوف رکھ کر کے اس کی عبادت میں ہمہ تن مصروف رہے، ایسے لوگوں سے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ ہم تمہیں زمین کا بادشاہ بھی بنائیں گے، اور تمہارا خوف لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیں گے، اور تمہیں اسی ملک کی سلطنت عطا کریں گے جس ملک کے لوگ تم کو باہر نکالنے کے در پہ ہیں۔ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے اور اللہ کے قانون پر پوری زندگی عمل کرے۔ ہمارا تو ایمان اور یقین ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے تو بلا شبہ ایسا ہوگا، اور ایسا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم نے اپنے سینے سے اللہ کا خوف نکال دیا ہے۔ جس دن مسلمان اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیوست کر لے گا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع کو اپنے سینوں میں روشن کر لے گا، اس دن کائنات کا کوئی بھی مذہب اسلام کے آگے نہیں ٹک سکتا، اور نہ ہی کائنات کا کوئی انسان مذہب اسلام کے لیڈروں کے آگے ٹک سکتا ہے، بلکہ ہر سمت ایک ہی نعرہ ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اپنا خوف عطا فرمائے، اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے، مذہب اسلام کے قانون میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مذہب اسلام پر ہی ہم سبھی کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔